بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، انا ساگر کے آس پاس سینکڑوں مندروں میں ایک سب سے بڑا مندر تھا۔ وہ بڑا مندر راجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے خاندان کے لیے مخصوص تھا۔ اس مندر کا مہنت رام دیو تھا۔ رام دیو ایک بہت بلند قامت اور طاقتور انسان تھا، بہت بڑا جادوگر اور سفلی عمل کا جانکار بھی تھا۔ جب ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت و طاقت و قوت سے اجمیر کی زمین پر اسلام کا شجر پھولنے اور پھلنے لگا اور اجمیر کی دھرتی سے ایمان و یقین کا چشمہ ابلنے لگا اور اللہ و رسول کی معرفت کے انوار و تجلیات سے خلق خدا منور و مجلہ ہونے لگی، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت و طاقت اور مسلمانوں کی روز بڑھتی تعداد کو دیکھ کر راجہ پرتھوی راج چوہان گھبرا گیا اور اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں رام دیو مہنت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی جادو اور سفلی عمل سے اس مسلمان فقیر کو ہلاک و برباد کر دو، یا اس مسلمان فقیر کو ہمارے ملک سے باہر نکال دو، ورنہ پورا اجمیر مسلمان ہو جائے گا اور ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کی گفتگو سننے کے بعد رام دیو مہنت تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا اور بولا کہ اے راجہ صاحب، یہ مسلمان درویش بہت ہی قوت و طاقت اور کمال کا مالک ہے۔ اس فقیر سے اس طرح مقابلہ آسان نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس فقیر پر جادو اور سفلی عمل سے کامیابی ملے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ رام دیو مہنت اپنے چیلوں اور شاگردوں کے ساتھ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا اور جادو و سفلی عمل کا منتر و تنتر پڑھنے لگا۔ ایک مرید نے ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ولایت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کفار و مشرکین اور پنڈت رام دیو جادوگر کی حمایت میں پھر واپس آ گئے ہیں اور جادو پھیلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو مغلوب و پریشان کر دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ گھبراؤ، اس سب کا جادو باطل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ رام دیو جادوگر ان لوگوں پر حملہ کرتا نظر آئے گا۔ یہ ارشاد فرما کر ہمارے پیارے خواجہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ تمام کفار و مشرکین رام دیو مہنت کے ہمراہ قریب آ گئے، مگر جب ان کفار و مشرکین کی نگاہیں ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت و ولایت والے چہرے پر پڑی تو ان کی جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کے قدموں پر چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور زبانیں گونگی ہو چکی تھی، اور رام دیو مہنت بید کی طرح کانپ رہا تھا اور اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کفار و مشرکین رام دیو مہنت کو اس لیے لائے تھے کہ ہمارے پیارے خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان و حیران کرے گا، مگر رام دیو مہنت ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت میں آ گیا اور لکڑی اور پتھر سے دشمنوں کو مار کر بھگا دیا۔ ہمارے پیارے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رام دیو مہنت کی یہ مجاہدانہ شان اور محبت دیکھی تو ایک پیالہ پانی اپنے روحانی ہاتھوں سے عطا فرمایا اور بڑی شفقت و محبت سے فرمایا کہ اس پانی کو تم پی لو۔ رام دیو مہنت نے اس پانی کو بڑی عقیدت کے ساتھ پی لیا۔ پانی کا پینا تھا کہ رام دیو مہنت کا دل کفر و شرک کے اندھیروں سے صاف و پاک ہو گیا اور اس کے قلب و جگر میں اسلام کی روشنی اور ایمان و یقین کا اجالا پھیل گیا۔ وہ بے خود ہو کر ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی قدموں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ رام دیو مسلمان ہو کر ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتا ہے کہ حضور، آپ کے چہرے پر نور کی دیدار سے بہت شاد یعنی خوش ہوں، تو ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مناسبت سے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ دوستوں، اگر ویڈیو
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।